منزل کے متلاشی بے شک منزل کو نہ پا سکیں، لیکن راہوں کے رہبر ضرور بن جاتے ہیں۔ اور جو اپنے آشیانے کو چھوڑ کر کبھی آگے جا ہی نہ سکے، وہ کیا جانے کہ اڑنا کسے کہتے ہیں۔ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر، زنجیروں کو توڑ کر جو میدانوں میں اتر جاتے ہیں، وہی لوگ اکثر اپنا لوہا منواتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں۔ سر جو ٹہنیوں کو توڑ کر، زنجیروں کو چھوڑ کر میدانوں میں لڑنے کے لیے اتر آتے ہیں، وہ لوگ اکثر ہارے ہوئے لشکر کے جیتے ہوئے سپاہی بن کے جاتے ہیں۔ اور ایک بڑے کمال کی کہانی سنائی جاتی ہے، جس کہانی نے دلوں کے اندر چھپی اس کیفیت کو جگا کر رکھ دیا، جس نے کمفرٹ زون کے ہر اس تالے کو توڑ دیا، جس نے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر پر دے کر اڑنا سکھا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں بڑا راز کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے پسندیدہ شخص نے اسے ایک تحفہ بھجوایا۔ تحفے میں 2 باز دیے گئے۔ جب بادشاہ کے پاس وہ 2 باز پہنچتے ہیں، وہ اچھی نسل کے نایاب باز بادشاہ سلامت کے محل میں پہنچ جاتے ہیں۔ بادشاہ بازوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ محل میں اعلان کر دو کہ کوئی ایسا ٹرینر آئے جو میرے ان 2 بازوں کو ٹرین کر کے دے، انہیں شکار کے گر سکھائے، ان کے اندر ان چھپی صلاحیتوں کو نکھار کر دے۔ محل میں اعلان ہوتا ہے، سلطنت میں ٹرینر آ جاتے ہیں، ایک ٹرینر کو چن لیا جاتا ہے۔ وہ ٹرینر بازو کو ٹرین کرنے کے لیے بادشاہ سلامت سے لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کو وقت دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت کے اندر ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جگانا ہے اور اس نایاب چیز کو مزید نایاب بنانا ہے۔ 3 مہینے کا وقت گزر جاتا ہے۔ ایک دن وہ ٹرینر بادشاہ کی سلطنت میں آ کر قدم رکھتا ہے اور بڑے تذبذب کے ساتھ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ وہ بادشاہ سلامت سے کہتا ہے، بادشاہ سلامت ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ پوچھتے ہیں، بتاؤ۔ کہتے ہیں، بادشاہ سلامت میں نے 3 مہینے لگا دیے، ایک باز کو تو میں نے خوب تیار کر دیا، وہ شکاری بھی بن چکا ہے، وہ لڑاکا اور پھرتیلا ہے، لیکن ایک باز بالکل اڑنا جانتا ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا، آپ نے پورا زور لگا۔ اس نے کہا، میں سب ہنر آزما چکا ہوں، میں اپنا ایکسپیرینس بتا چکا ہوں اسے، لیکن وہ اڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بادشاہ اس ٹرینر سے کہتا ہے، تم پورے سلطنت میں یہ اعلان کروا دو کہ جو میرے اس باز کو تیار کر کے دے گا، اسے منہ مانگی قیمت دے دی جائے گی۔ وہ ٹرینر سلطنت میں اعلان کرواتا ہے تو ایک عام دیہاتی سا کسان باہر نکل کر آتا ہے اور بادشاہ سے آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کے باز کو ٹرین کروں گا۔ بادشاہ اسے موقع دیتا ہے، ایک دن کے لیے باز اسے دے دیا جاتا ہے۔ دوسرے دن جب بادشاہ سلطنت میں قدم رکھتا ہے تو دونوں باز فضا کی بلندیوں کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ ایک مرتبہ باز کی جانب دیکھتا ہے، پھر اس شخص کی جانب دیکھتا ہے، پھر اس شخص سے پوچھتا ہے کہ جو کام ایک ماہر ٹرینر اتنے عرصے میں نہ کر سکا، وہ کام تم نے ایک دن میں کیسے کر کے دکھا دیا؟ تو وہ عام دیہاتی سا انسان بادشاہ سے بڑے کمال کا جملہ کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، جب میں اسے کہتا تھا کہ اڑ، تو یہ ایک ٹہنی پر جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کافی منت و سماجت کے بعد بھی یہ اڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر میں نے کلہاڑی اٹھائی اور اس ٹہنی کو کاٹ کر رکھ دیا جس ٹہنی پر یہ بیٹھا کرتا تھا۔ جیسے ہی ٹہنی کٹی تو اس فضا میں پہلی پرواز بلند کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک ماہر باز بن کر اڑنے لگ گیا تھا۔ صرف اس ٹہنی کو کاٹنا تھا جو ٹہنی سے اڑنے نہیں دے رہی تھی۔ سر، ہماری زندگی میں کئی بار ایسے واقعات آ جاتے ہیں جو ہمیں باندھ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم منزل کے متلاشی تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن کبھی منزل کی جانب اس سفر پر رواں دواں نہیں ہوتے، کبھی اس زنجیر کو کاٹ کر آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ سر، اکثر ہم زندگیوں میں پیچھے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک حادثہ، کوئی ایک بات ہمیں باندھ کر چلی جاتی ہے، ہمیں اس ٹہنی پر بٹھا کر چلی جاتی ہے جو پھر ہمیں کبھی اڑنے نہیں دیتی۔ سر، ان ٹہنیوں کو کاٹ کر، ان حادثات، ان واقعات، ماضی کی ان یادوں کو کاٹ کر زمانے کو اپنی پرواز دکھائیے، کیونکہ یہ دنیا آپ کی پرواز دیکھنے کے لیے منتظر ہے۔